ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ سرزمین وباؤں کا اور یہ سرزمین بیماریوں کا مرکز تھی۔ یہاں حشرات، کیڑے مکوڑے اور یہاں کے سانپ اور بچھوؤں کا زہر ضرب المثل تھا۔ یہاں کی بیماریاں، یہاں کی وبائیں مشہور تھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ہجرت کر کے مکہ کو خیر باد کہہ کے مدینہ منورہ میں پہنچے تو عالم یہ تھا کہ اس کی آب و ہوا، اس کی فضا اور اس کی بیماریوں نے صحابہ کرام کو اتنا لاغر کر دیا کہ بہت سے صحابہ اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا شدید بخار اور اتنا شدید مرض کا شکار ہوئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افاقہ ہوتا، جب کوئی بیماری میں، جب کوئی بخار میں تھوڑا سا افاقہ ہوتا تو بلال حبشی مکہ کی فضاؤں کو یاد کرتے، مکہ کی بہاروں کو یاد کرتے، اپنا وطن بھی تھا، مدینہ منورہ میں آ کے جن بیماریوں کا شکار ہوئے تھے اس کا اثر بھی تھا، مکہ کو یاد کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے فراق میں شعر پڑھتے، شدید بخار، شدید مرض، شدید بیماری نے متاثر کیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والد ماجد کی اس کیفیت کو دیکھا، اس بخار کو، اس مرض کو دیکھا، جئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کیفیت، وہ حالت بیان کر دی۔ اماں جان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ماجد کی کیفیت یہ ہے، بلال حبشی کی بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت، اس حالت کی خبر دی گئی تو اس وقت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، یقیناً وہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام اور القاء کی گئی تھی، اور اس دعا کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی بارگاہ میں فرمایا، ہمارا ایمان ہے اللہ نے اپنے محبوب کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہم حبب الینا المدینہ، صحیح احادیث میں یہ دعا نقل کی گئی ہے، اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ ہمارے لیے مدینہ منورہ کو محبوب بنا دیجئے۔ اور دعا کے اگلے الفاظ پہ غور فرمائیں، یا اللہ جس طرح آپ نے ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت ڈالی ہے، یا اللہ ایسے ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت ڈال دے، او اشد، بلکہ مکہ کی محبت سے زیادہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔ وہ جو بلال حبشی مکہ کو یاد کر رہے تھے، مکہ کے گھاس کا
اور مکہ کی تر و تازگی کا اور مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا تذکرہ کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، جس طرح آپ نے ہمارے دلوں میں مکے کی محبت رکھی ہے، مکے کی محبت سے زیادہ مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یا اللہ جس طرح آپ نے مکہ میں برکتیں رکھی ہیں، مکہ کے پھلوں میں برکتیں رکھی ہیں، مکہ کی پیداوار میں برکتیں رکھی ہیں، مدینہ مکہ کے اناج میں برکتیں رکھی ہیں، یا اللہ مکہ سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں ڈال دے، مدینہ کے اناج میں، مدینہ کے پیداوار میں یا اللہ دوہری برکتیں دے دے۔ اور فرمایا کہ یا اللہ مدینہ کے سا میں، مدینہ کے مد میں برکتیں ڈال دے، مدینہ کی پیداوار میں برکتیں ڈال دے، جو برکتیں آپ نے مکہ میں رکھی ہیں یا اللہ مکہ سے دوہری برکتیں مدینہ منورہ میں نصیب فرما دے۔ اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم اجعل ضعفی بالمدینہ، یا اللہ مدینہ سے زیادہ دگنی محبت، مکہ سے دگنی محبتیں مدینہ میں اور مکہ سے دگنی برکتیں مدینہ کی پیداوار میں ڈال دے۔ اور پھر فرمایا وَصَحِّحَا، یا اللہ مدینہ کی فضا کو صحت مند بنا دے، مدینہ کی فضا کو یا اللہ صحت مند بنا دے، اور یا اللہ یہ مدینہ میں جو بخار ہے اس بخار کو جوحفہ یعنی جنگلات کی طرف منتقل کر دے، وہ جہاں آبادی نہیں ہے وہاں ویرانہ ہے، وہ جوحفہ جو بے آباد اور ویران جگہ ہے، یا اللہ مدینہ کے بخار کو جوحفہ کی طرف منتقل کر دے، مدینہ کی فضا کو صحت والا بنا دے، مدینہ کی فضا کو روح افزا بنا دے۔ اور ہمارا ایمان ہے اللہ نے پھر مکہ سے دگنی برکتیں مدینہ میں رکھی ہیں، اللہ نے مدینہ کی فضا کو صحت مند بنا دیا ہے، اور ایسا صحت مند بنایا، فرمایا مدینہ کے غبار میں بھی شفا ہے، مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس کیفیت کو دیکھ کے مدینہ منورہ کے لیے دعا کی، اور پھر وہ دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی، ایسی قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے سفر کے لیے تشریف لے جاتے، واپس آتے، جو ہی مدینہ کے مکانات اور مدینہ کے در و دیوار نظر آتے، فرماتے ہذہ طابہ، لوگوں یہ تو پاکیزہ سرزمین ہے، کئی فرماتے طیبہ، یہ خوشگوار سرزمین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے، اپنی سواری کی نکیل کو پکڑ لیتے، سواری کو تیز چلاتے، سواری کو ایڑ لگاتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لحبھا، مدینہ کی محبت میں آپ اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ فرماتے حاضی طیبہ، حاضی طابہ، یہ طابہ ہے، پاکیزہ شہر ہے، یہ خوشگوار شہر ہے۔ اور پھر جب مدینہ کے پہاڑوں پہ نظر پڑتی، فرماتے ھذا احد، یہ احد جو پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس شخص کو مدینہ منورہ کے ساتھ حقیقی محبت اور حقیقی نسبت نصیب ہو گئی، محبت مصطفیٰ کی وجہ سے مدینہ منورہ کے ساتھ محبت ہے، مدینہ کے ساتھ نسبت ہے، ایسے خوش بخت کو شفاعت مصطفیٰ حاصل ہوگی۔